سال ہے جناب ختمی مرتبت کا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خود پیغمبر کی بھی شہادت ہے. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. معصوم کا فرمان ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا سے یا زہر سے نہ جائے یا پھر تلوار کے وار سے نہ جائے. تو ختمی مرتبت کو بھی حجت الوداع سے واپسی پہ زہر دیا گیا. عزیزان گرامی، اب اس کی تفصیل میں میرا یہاں پہ موضوع نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کو وہ زہر دے دیا گیا اور پیغمبر نے خبر دے دی کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے، اب آپ سے میں سوال کروں گا کہ وہ جو پیغمبر اسلام کی سب سے محبوب ہستی ہیں جناب فاطمہ الزہرا، ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جن کو پیغمبر نے راستے میں خبر دی اور ازواج کہتی ہیں رسول خدا کی کہ پورے راستے پھر سیدہ روتی چلے آئیں. کسی بیٹی کے لیے باپ کی شہادت کی خبر برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب ذرا ایک مرتبہ جناب سیدہ سے متعلق سوچئے گا. ختمی مرتبت نے کہا، کیا فرمایا جناب ختمی مرتبت نے؟ کہا سیدہ مجھ سے سب سے پہلے آپ آ کے ملے گی. بی بی نے کہا اب میں نے آنسوؤں کو خشک کر لیا بابا، مجھے آپ کی جدائی کا غم تھا کہ آپ سے جدا ہو رہی ہوں. اب مجھے کوئی غم نہیں، میں آپ سے قریب جلدی آ جاؤں گی. عزیزان گرامی، اب ذرا تصور کیجئے گا، میں تمہیداً جو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب سیدہ کو جب خبر دی نا پیغمبر اسلام نے مجھے زہر دے دیا گیا ہے، تو بار بار جناب سیدہ قریب آتی. کہا بابا آپ کے سینے میں تکلیف ہوگی، زہر دے دیا گیا ہے. کہا بیٹی جب زہر دے دیا جاتا ہے نا تو کلیجے میں تکلیف ہونے لگتی ہے. عزیزان گرامی، پھر پیغمبر اسلام نے دونوں نواسوں کو دیکھا. کہا میری لخت جگر، تمہیں ان دونوں کا غم دیکھنا ہوگا. کہ روز قیامت جب تم تشریف لاؤ گی نا میدان محشر میں، بیٹی ایک کا جگر نظر آئے گا، دوسرے کی رگیں نظر آئیں گے. اب پیغمبر کیسے خبر دے رہے ہوں گے بیٹی کو؟ کہ ایک کا جگر نکلتا نظر آئے گا، آج رات جگر کی ہے نا، کہ دوسرے کی رگیں کٹتی نظر آئیں گی. بی بی نے بہت تڑپ کے یاد کیا، دونوں بیٹوں کو دیکھا. کہ بابا اس کی رگیں اور اس کا جگر، ہاں بیٹی حسن مجتبیٰ کا جگر نظر آئے گا، حسین کی رگیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گی. عزیزان گرامی، بی بی کیسے یاد کرتی ہوں گی؟ بار بار کسی کے جگر پہ ہاتھ رکھتی ہوں گی، بار بار کسی کی رگوں پہ ہاتھ رکھتی ہوں گی. بس میں جملوں کو یہاں پہ روک کے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، ایک ایسا وقت آیا، ختمی مرتبت کے آخری ایام تھے، آج کی شب تھی، کہ بار بار دونوں نواسے آ کے سینے سے لگ جاتے تھے. جب دونوں نواسے سینے سے لگتے تھے نا تو ایک مرتبہ جناب سیدہ آئیں. کہا میرے جگر کے ٹکڑوں، اے حسن اے حسین، نانا کے سینے پہ مت جاؤ، میرے بابا کے سینے میں تکلیف ہے. ایک مرتبہ ختمی مرتبت نے آواز دی کہ سیدہ میرے نواسوں کو آنے دو، جب یہ میرے سینے سے لگتے ہیں مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. ان کے میرے سینے سے لگنے سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. بار بار کبھی حسن مجتبیٰ کو سینے سے لگاتے تھے، کبھی حسین کو سینے سے لگاتے تھے، کبھی کسی کے جگر کا تصور کرتے تھے، کبھی کسی کی رگوں کا تصور کرتے تھے. بس میں رات گزر رہی تھی. ختم مرتبت کہہ رہے تھے اے علی آپ خود اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دیجئے گا، آپ مجھے کفن دیجئے گا، یا علی آپ میرا جنازہ پڑھائیے گا، یا علی مجھے گھر میں دفنا دیجئے گا. اب دونوں نواسے ایک بات سن رہے تھے. پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں یا علی مجھے گھر میں دفنا دیجئے گا. اب کوئی نواسا سوچ رہا تھا میں اپنے نانا کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، اس نواسے کو کوئی بتائے آپ کے جنازے پہ 72 تیر مارے جائیں گے. بس بھئی یہی تو فرق تھا نا دونوں نواسوں میں. ایک کے لاشے میں تیر لگ رہے تھے، دوسرے کا لاشا تیروں پہ بلند تھا. اجرکم اللہ. بس بھی میں نے تمام کر دیا. 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. شب وصال ہے ختمی مرتبت کی. آج پیغمبر اسلام کو چند باتوں کا بڑا صدمہ ہوگا. ایک، جب بھی اپنی بیٹی زہرا کی قبر دیکھتے ہوں گے، میں جملے کو پیش کروں اس سے پہلے کہ میں شہادت کے جملوں کو پیش کروں پیغمبر کی، آخری جملوں کو پیش کر رہا ہوں. 5 سے 7 منٹ میں نے آپ سے وعدہ کر لیا، اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. عزیزان گرامی، امام حسن مجتبیٰ سے کسی بہت بڑے واعظ نے سوال کیا جب خواب میں دیکھا کہ مولا آپ کا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے؟ مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا. کہ نہیں میرا سب سے بڑا مصائب نہیں ہے. کہ مولا میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے نکل آئے تھے. کہ نہیں میرا سب سے بڑا مصائب نہیں. کہ مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک ہی جنازہ ہے جو گھر سے گیا
پھر گھر واپس آ گیا، کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے بڑا مصائب نہیں ہے۔ کہا مولا پھر میں نہیں جانتا آپ کا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے؟ کہا جب میرے رونے والوں کے پاس جانا تو کہنا مدینہ شہر تھا، شہر کی ایک گلی تھی، گلی کے دروازے پہ آگ لگی تھی۔ میرے رونے والوں سے کہنا کہ جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی۔ میرے رونے والوں سے کہنا حسن مجتبیٰ دیکھ رہے تھے جب ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا۔ اجرکم اللہ، بس میں نے تمام کر دیا۔ 5 سے 7 منٹ کی میں نے وعدہ کیا تھا آپ کو زحمت کا، اب کسی آنکھ میں کوئی ایسی آنکھ نہ جس میں آنسو نہ آئے۔ جناب ختمی مرتبت کا آخری وقت ہے، بار بار بیٹی کو بلاتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی اس پہلو کو دیکھتے ہیں، پھر آواز دے کے کہتے ہیں او مسلمانوں میری بیٹی کو نہ رلانا۔ بس بھی ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک دروازے کی طرف دیکھنا شروع کیا، کہا بیٹی کیا بات ہے آپ بار بار دروازے پہ کیوں جاتی ہیں؟ کہا بابا کوئی عربی ہے دروازے پہ کھڑا ہے، بار بار آ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، جب میں دروازے پہ پوچھتی ہوں کیا بات ہے کیوں آئے ہو، کہتا ہے مجھے رسول خدا سے ملنا ہے۔ میں کہتی ہوں واپس چلے جاؤ میرے بابا بیمار ہیں۔ کہا بیٹی آپ نے دیکھا وہ دروازے پہ کون ہے؟ کہا بابا میں نگاہوں کو بلند نہیں کرتی۔ کہا بیٹی یہ آپ کی تعظیم میں اجازت مانگ رہا ہے، یہ کسی دروازے پہ اجازت نہیں مانگتا۔ بیٹی یہ ملک الموت ہے، بیٹی یہ ملک الموت کسی دروازے پہ اجازت نہیں مانگتا، بغیر اجازت کے آتا ہے۔ اور مسلمانوں جناب سیدہ کے دروازے پہ ملک الموت بھی اجازت لے کے آتے، کوئی دروازے پہ آگ نہ لگانا۔ میں نے تمام کر دیا، بس بھی آخری جملوں کی زحمت دوں گا۔ عزیزان گرامی، آخری لحظات ختمی مرتبت کے بار بار اپنی بیٹی کو پکارتے ہیں، بار بار بیٹی کو قریب بلاتے ہیں، پھر وصیتیں کرتے ہیں، کہا یا علی میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ پھر اس کے بعد وصیت کرتے ہیں یا علی میرے بعد تلوار مت اٹھائیے گا، یہ سب پلٹ کے اپنے دین پہ برگشت کر جائیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ جناب ختمی مرتبت سمجھ رہے ہیں میرے بعد میری آل پہ بڑے مصائب آئیں گے۔ کہ یا علی ہمت رکھیے گا، صبر کا دامن نہ چھوڑیے گا۔ مولا کو وصیت نہیں کر رہے، امت کو بتا رہے ہیں میرے بعد میری آل کا کیا ہونے والا ہے۔ کہ یا علی میرے ان دونوں نواسے یہ آپ کو میں نے سونپ دیے، یہ دونوں آپ کے ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ بس بھئی امت کو وصیت کر رہے ہیں علی مرتضیٰ کے ذریعے میری امت پہ کبھی بھی کوئی میری امت سے میری آل پہ ظلم نہ کرے، میری قبر سے دور نہ کرے۔ بس بھی آخری وصیت ہے کہ یا علی مجھے میرے گھر میں دفنا دیجئے گا۔ ایک مرتبہ پیغمبر کی وصیت کرنا تھی، پیغمبر اسلام کے آخری لحظات ہیں۔ آج یہ 28 صفر کی شب ہے، مجھے نہیں معلوم امام حسن و حسین کس طرح سے جناب سیدہ کے گرد جمع ہوں گے، لیکن روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب ختمی مرتبہ ایک مرتبہ آخری مرتبہ بلایا، کہا یا علی آپ نے اپنے سب بچوں کے نام مجھ سے رکھوائے ہیں نا، اس کا نام میں نے حسن رکھا ہے، اس کا نام میں نے حسین رکھا ہے، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ یا علی میں ایک اور بچے کا نام رکھ کے جانا چاہتا ہوں، یہ حسن حسین ہے، میں نے اس بچے کا نام محسن رکھا ہے۔ یا علی اس کی شہادت بھی ہو جائے پھر بھی نام محسن رکھیے گا، میری ذریت میں میرا تیسرا بیٹا محسن ہے، میرے اس نواسے کا میں ابھی سے آپ کو پرسہ دیتا ہوں۔ یا رسول خدا میں کہوں گا بیٹوں کو مت بتائیں، جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے بیچ میں کسی محسن کی شہادت ہوگی۔ بس بے پیغمبر کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا۔ آخری جملوں کی زحمت عزیزان گرامی، ایک رات کے اندر ایک لحظہ آیا، جناب ختمی مرتبت نے کہا یا علی مجھے لٹا دیجئے، میں یہاں پہ اب آخری لحظہ ہے۔ جناب سیدہ تڑپ کے رونے لگی، کبھی امام حسن مجتبیٰ آگے بڑھ کے گلے سے لپٹ کے روتے تھے، کبھی امام حسین ایک مرتبہ امیر المؤمنین تعظیماً کھڑے ہوئے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔
جب سب سمجھ گئے کہ جناب رسول خدا کی روح پرواز کر رہی ہے، ایک مرتبہ پورا کمرہ معطر ہوا، جب سب کے سب زمین پہ بیٹھ کے رونے لگے، جناب سیدہ نے کہا دروازے بند کر دو، میں نہیں چاہتی کوئی مجھے روتا سنے، میں نہیں جانتا بی بی نے کیا بیان کیے ہوں گے، لیکن میں بیان سناتا ہوں۔ بی بی نے اپنے بالوں کو بکھرایا ہوگا، کہا ہوگا بابا آپ نے ہمیں داغ مفارقت دے دیا۔ اب بی بی کے اشعار کے جملے سن لیجئے، سبت علیہ مصائب اللہ اللہ، بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے، اگر رات پہ آتے، اگر دن پہ آتے وہ رات میں تبدیل ہو جاتی، پہاڑوں پہ آتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ عزیزان گرامی، آج اگر کبھی کوئی تصور کر سکے، ذرا ایک مرتبہ جنت البقیع کا رخ کرے، ایک ٹوٹی ہوئی قبر سے کہے بی بی ہم پرسہ دینے آئے ہیں، اے امام زمانہ آپ کو آپ کی دادی زہرا کا واسطہ ہمارا پرسہ قبول فرمائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھئی میں دعا کرواؤں گا، واسطہ دوں گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارا، ہمارا جی تو چاہتا ہے ہم مدینہ میں ہوتے، روضہ رسول پہ جاتے، ختمی مرتبت کے قبر مطہر کے اوپر آنسو بہا کے پرسہ دیتے۔ پروردگارا، جنت البقیع میں جاتے، وہاں پہ ان کی آل کو پرسہ پیش کرتے۔ پروردگارا، مجھے نہیں معلوم آج مردوں میں کوئی آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا، لیکن بیویوں میں کوئی بیوی ضرور آئی ہوں گی۔ بیوی کو اپنے بابا سے بڑی محبت تھی، بیوی نے اپنے بابا کے وصال کے بعد مسلسل اپنے بابا کو یاد کیا، کہا بابا زندگی میں تو آپ نے ہماری بھوک بھی برداشت نہیں کری، بابا ذرا آ کے دیکھیے ہمارے پہ کیا کچھ ظلم ہو گیا۔ لیکن میں ایک مرتبہ جملہ کہوں گا، یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں کو سلام ہو، بڑی تعظیم سے امیر المؤمنین نے آپ کا جنازہ پڑھایا، بڑے اہتمام کے ساتھ غسل و کفن کا اہتمام کیا، خود سے امیر المؤمنین نے جنازہ پڑھایا اور خود سے اہتمام کیا، قبر مطہر کے اندر جسد مطہر کو امیر المؤمنین نے قبر میں اتارا۔ لیکن یا رسول اللہ ذرا ایک مرتبہ کربلا میں آ کے دیکھیے، آپ کے ایک نواسے کا لاشا پڑا ہے۔ یا رسول اللہ 11 محرم کو اس لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ یا رسول اللہ کوئی دفنانے والا نہیں تھا، لاشے پہ تیر لگے ہوئے تھے، اور بار بار جب بیبیاں دیکھتی تھیں تو مدینے کا رخ کر کے کہتی تھی صلی علیکہ ملک السما، نانا ملائکہ نازل ہوئے تھے آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے، ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا یہ آپ کا نواسہ حسین پتھروں کے اندر۔ میں آخری واسطہ پیش کر رہا ہوں، پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارہ آج کوئی اپنے لئے دعا نہ مانگے، آج ختمی مرتبت کا وصال ہے نا، کوئی اپنے لئے دعا نہ مانگے۔ آج کس کے لئے دعا مانگیں گے؟ آج ظہور امام زمانہ کے لیے، کہ ہر ظلم کا بدلہ لیں امام زمانہ ظہور فرما کے۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، آئیں بھئی ایک صرف کہوں گا، پروردگارہ ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔